یہ حج، یہ عمرہ، یہ سارے کا سارا اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی، آپ کا موڈ ہی نہیں ہے آج۔ اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے جی؟ سارے بولیے، اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ کا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے؟ حج تو اللہ کے لیے، بھئی اللہ کے لیے ہی ہے، عمرہ بھی اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان جب حرم میں داخل ہوتا ہے، حرم میں داخل ہو کے وہ اپنا سعی شروع کرتا ہے، طواف شروع کرتا ہے، طواف حجر اسود سے شروع کرتا ہے۔ اب پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی اکڑ کے چلیں گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہوگا، کیونکہ سرکار نے فرمایا اللہ کو تکبر پسند ہے، لیکن فرمایا جب حرم میں داخل ہونا ہے تو اپنا کندھا بھی ننگا کرنا ہے، سینہ تان کے چلنا ہے۔ محبوبہ یہ تو رب کا گھر ہے، فرمایا یہاں مدینے والے کی سنت ہے ایسا چلنا۔ مشرکین مکہ نے کہا جب لوگ مسلمان مدینہ سے آئے نا عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، ماڑے لوگ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی نا تو حضور نے فرمایا اپنا کندھا بھی ننگا کرو اور سینہ بھی کشادہ کر کے چلو، پہلوانوں کی طرح۔ اب اس وقت تو یہ علت موجود تھی، لیکن آج یہ علت موجود نہیں ہے۔ کون سا وہاں کافر بیٹھے ہوئے، لیکن فرمایا اللہ کو یہ ادا اور یہ چال اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے محبوب کی سنت بنا دیا ہے۔ اب وہ رمل کرتا ہے جناب، سینہ تان کے چلتا ہے، کندھا ننگا کر کے چلتا ہے۔ اب وہ چلتا جا رہا ہے، فرمایا تم اس انداز سے جب کعبے کا طواف کرو گے نا، تو جب انسان کعبے کا طواف کرتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کیا رسول اللہ کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولیے سارے۔ تو پھر وہ سوچ کدھر جائے گی کہ جس کی نماز میں مدینے والے کا خیال آ جائے، اور بدبختہ تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ غلاموں کی نماز میں مدینے والے کا خیال آ جائے تو ان کی نماز کو معراج ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک، کعبے کا طواف۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے ابراہیم میرا گھر بنا۔ یا اللہ کس جگہ؟ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، دیواریں جو تھی وہ گر چکی تھی، وہاں جناب طوفان آئے، آندھی آئی، وہ زمین برابر ہے، اور بیوی کتنی اعلیٰ۔ کہا ابراہیم چھوڑے تو جا رہے ہو، کس کے سہارے؟ فرمایا رب کے سہارے۔ کس کے حکم پہ؟ اس کے حکم پہ۔ اب حضرت ہاجرہ اور پیارے اسماعیل ہیں، وہ دونوں وہاں ہیں، جو بھی ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا ہے، کھجوریں بھی ختم ہیں، پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہے، بی بی کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب ماں تھی نا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اب اسماعیل کی بے قراری دیکھی تو صفا اور مروہ کے درمیان چلی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا مروہ تو اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا مروہ اللہ کی۔ حالانکہ ہے وہ پہاڑ، یا اللہ یہ تیری نشانی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے کہ یہاں میری نیک بندی چلتی رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جب بندہ صفا مروہ پہ چلے گا تو کیا بی بی ہاجرہ یاد نہیں آئے گی؟ تو اگر بی بی ہاجرہ کی ادا کا نام، اور اگر عمرہ کے اندر صفا مروہ کی صحیح نہ ہو تو کیا عمرہ ہو جائے گا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ حج و عمرہ تو ہے ہی اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام، اور تم رسول اللہ کی ذات کی بات کرتے ہو۔ اللہ تو اپنے ولیوں کی نشانی مٹنے نہیں دیتا، حضور کی ذات تو براء البراء ہے۔ اب بی بی ہاجرہ چلی ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ضرورت تھی پانی کی، اس لیے چلی ہیں۔ آج تو صفا مروہ پہ جگہ جگہ زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں،
ٹھنڈا پانی ہے، اتنا بہترین میٹھا پانی ہے، صفا مروہ کے درمیان آج کیوں دوڑا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے دوڑ رہے ہیں کہ اللہ کو بی بی ہاجرہ کا چلنا بڑا پسند آیا۔ اب پیر ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، مفتی ہو یا قاضی، چیف جسٹس ہو یا صدر، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، جو بھی صفا مروہ پہ آئے گا وہ بی بی ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوا جائے گا۔ صفا مروہ پہ صحیح ہو رہی ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن فرمایا اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کی اداؤں کو مرنے نہیں دیتا ہے، اللہ ان کی اداؤں کو مرنے، یہ رب کا پروٹوکول ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ رب کا، اور انہی لوگوں کی سرداریاں ہیں قیامت تک۔